ویلکم بیک۔ پاکستانی معیشت کے کئی خوشگوار پہلو ہیں، ان میں ایک بہت ہی خوشگوار پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں فارن کرنسی کی بے لگام خرید و فروخت اور اس کے تمام معاملات اب قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں۔ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے اور اس دھندے کے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ اس حوالہ ہنڈی دھندے کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی بھرپور انداز میں اپنی ترسیلات پاکستان بھیج رہے ہیں، اور اب اس کا سب سے خوشگوار پہلو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی بینکنگ چینل سے رقوم بھیج رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابل ہر روز توانا سے توانا ہو رہا ہے، اور آج انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 ماہ کی کم ترین سطح یعنی 162 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ 27 اگست کو امریکی ڈالر 168 روپے 43 پیسے کی بلند ترین سطح پر تھا۔ صرف 1.5 ماہ میں ڈالر 5 روپے 57 پیسے سستا ہوا، روپیہ تقریباً 4% مستحکم ہوا ہے، اور روپے کی قدر بڑھنے سے پاکستان کے بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 575 ارب روپے کی کمی آ چکی ہے پچھلے 1.5 ماہ میں۔ اب اوپن مارکیٹ سے ڈالرز خرید کر فورن کرنسی اکاؤنٹس میں جمع کرانے پر بھی پابندی ہو چکی ہے۔ صرف فورن ریمیٹنسز جمع ہوں گے یا ٹیکس فائلر ہی فورن کرنسی اکاؤنٹس میں ڈالر جمع کرا سکیں گے، جبکہ حوالہ ہنڈی کی بہتری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل 4 ماہ سے بیرون ملک سے ماہانہ پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں وہ 2 ارب ڈالر سے تجاوز کر رہے ہیں۔ پچھلے ماہ اوورسیز پاکستانی نے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ریمیٹنسز بھیجے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ تھے۔ اسی اندازے میں اسی بیک گراؤنڈ میں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ شروع کیا گیا ہے، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے ذریعے بھی پاکستانی بینکوں اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی وجہ سے ڈالرز کی بینکنگ چینل سے ریل پیل میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے ماہ پاکستان کی ایکسپورٹس 1 ارب 90 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچی، جو پچھلے سال کی 1 ارب 77 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ سے 6% زیادہ تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آج کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب 30 کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے 10 سال کے دوران اکتوبر 2016 میں پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب 90 کروڑ ڈالرز کی سطح پر تھے۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس 12 ارب 15 کروڑ ڈالرز کے فارن ریزروز ہیں، اور 3 ماہ کے امپورٹس بل کے برابر ہمارا پاس زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ آج ایک اور بڑی اہم خبر آئی کہ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں والے G20 ممالک نے کورونا کی وجہ سے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک کو قرض وصولی میں مزید 6 ماہ کا ریلیف دے دیا ہے۔ اس سے پہلے مئی میں بھی قرضوں کی وصولی میں 6 ماہ کو مؤخر کیا گیا تھا۔ پاکستان کو دسمبر 2020 تک G20 کے ممالک کو 1 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی تھی، لیکن فی الحال پاکستان کو اس ڈیٹ سروسنگ میں جون 2021 تک کی چھوٹ مل گئی ہے۔ بہت عمدہ صورتحال ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع اللہ طارق، ہیڈ آف ریسرچ ہیں پاک کویت انویسٹمنٹ کے۔ جی سمیع اللہ طارق صاحب، بتائیے گا کہ روپے کی قدر جو ہے ہماری مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ بتائیے آپ کے نزدیک یہ جو مسلسل 4.4% اضافہ ہو گیا 1.5 ماہ میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جب سے IMF پروگرام میں پاکستان گیا تھا، اس کے بعد سے جو ہے وہ کرنسی اپنی جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے موو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی ایک دفعہ کافی اوپر تک گئی تھی 165 تک، پھر بعد میں 155 روپے تک آ گئی۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ 168.50 تک گئی تھی۔ اب یہ دوبارہ PKR جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتے ہوتے 162 روپے اور 80 پیسے کے لیول پہ تقریباً ڈالر کی قیمت آ گئی ہے روپے کے مقابلے میں۔ تو اس میں جو ہے بیسک ریزن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ایک تو ریمیٹنس کا نمبر 4 مہینے سے 2 ارب ڈالر سے اوپر ہے۔ پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 7.1 ارب ڈالر ریمیٹنس آ گئی ہے۔ تو اگر ہمارا جو تجارتی خسارہ دیکھیں تو وہ تو تقریباً برابر ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اس کوارٹر یعنی فرسٹ کوارٹر 2021 کا جو اس کے مقابلے میں جو فرسٹ کوارٹر 2020 میں جو تجارتی خسارہ تھا وہ تو تقریباً برابر ہے، لیکن اس کے باوجود جو جاری کھاتوں کا خسارہ ہے وہ اس سال سرپلس میں، کیونکہ جو ترسیلات زر ہے وہ کافی زیادہ رہی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، تقریباً 31% زیادہ۔ تو یہ بڑی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ڈالر کی سپلائی زیادہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک تو ہمیں جو پہلے بھی ڈیٹ سروس سسپینشن انیشیٹو میں ہمارا جو تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا قرضہ جو ہے وہ ریسکیجول ہو گیا تھا۔ کل جو خبر آئی ہے کہ یہ جو سسپینشن انیشیٹو ہے اس کے اندر 6 مہینے کا اضافہ ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے آج سینٹیمنٹ فارن کرنسی مارکیٹ میں اور بہتر ہوا، اور جو ہے مارکیٹ میں اور بھی سپلائی جو ہے وہ آ گئی، اور جو ہے ایکسپورٹرز وغیرہ نے فارورڈ بکنگ میں اب جو یہ لیولز ہیں یہ کتنی مستحکم ہیں جو روپی ڈالر پیرٹی ہے آج کل کی جو ہے، جیسے کہ آج 162 روپے 80 پیسے کا ہو گیا ہے ڈالر؟
تقریباً یہ 5.5 مہینے کی بہترین سطح ہے. اور جو ہے ہمارے جو فورن کرنسی کے ریزرو ہیں, جو بیرونی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں, وہ تقریباً 3 مہینے کی امپورٹ کے لگ بھگ ہیں. تو ایز سچ ہم کریٹیکل امپورٹ کے لیول سے تو بہتر ہی ہیں. اور جو ہے آگے جاتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ریمیٹنس کا لیول ہے ترسیلات زر کا, یہ کتنا سسٹین کرتا ہے. دوسری طرف FATF میں ہماری کیا سچویشن رہتی ہے. تیسرا یہ کہ ایکسپورٹس میں جنرلی اگر آپ ٹیکسٹائل سیکٹر سے بات کریں تو وہ بھی کافی ہوپ فل ہیں, آگے کے لیے کافی پازیٹیو ہیں. تو ایکسپورٹ کے نمبرز بھی کیسے رہتے ہیں. اگر آپ جنرلی دیکھیں تو امپورٹس کی سائڈ پہ بھی آئل وغیرہ کی امپورٹس کم ہیں, لیکن باقی چیزوں کے امپورٹ سے تو اس وقت جو ہمارے فوریکس ریزروز کی پوزیشن ہے آپ کے نزدیک سیٹسفیکٹری ہے؟ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ہمارے وہ اچھے لیول پہ ہیں. تقریباً $12 ارب کے لگ بھگ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں, اور تقریباً $19 ارب کے لگ بھگ کنٹری کے ریزروز ہیں. اور اس کے اگینسٹ تقریباً ہمارے $5.5 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ فارورڈ لائبلٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے ایز سچ ہمارے بفر ریزروز تو اچھے ہیں, اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے ہم جب جولائی 2019 میں جہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے, جب ہمارے جو ہے وہ اگر فارورڈ لائبلٹیز کو اگر نیٹ کرتے تو ہمارے بفر ریزروز بہت ہی کم تھے. تو وہاں سے تو ہم کافی بہتر پوزیشن میں آ جائیں. اچھا, یہ اوور آل ہماری ماشاءاللہ روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے, ریزروز فارن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. اس میں کتنا فیکٹر ہے یہ جو ہنڈی حوالے کے کاروبار کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہو رہے ہیں, اور اب ایک تو یہ, اور پھر اگر اس کی مکمل ہم بیخ کنی کریں تو کتنے فوائد ہوں گے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے جو FATF کے حوالے سے جو ریکمنڈیشنز پہ عمل درآمد کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں, اس کی سب سے بڑی مونیٹائزیشن تو ریمیٹنس کی فارم میں مل رہی ہے. کہ جو ہے وہ جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ جو یہ ان آفیشیل ریمیٹنس کا جو ان آفیشیل پیمنٹس کا جو سسٹم ختم کیا ہے, اس کی وجہ سے سارے کے سارے ڈالر جو ہیں وہ آفیشیل اکاؤنٹ آفیشیل چینل کے تھرو آنے لگ گئے, اور جو ہمیں ریمیٹنس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. اس کی سمپل سی ایگزامپل ہے کہ اگر ہم گاڑیاں جیسے پہلے آ رہی تھی تو گاڑیاں ان آفیشیل چینل سے پیمنٹ ہو رہی تھی, تو ظاہر ہے ان آفیشیل چینل سے پیمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر میں یہاں سے کسی کو کہوں کہ دبئی میں میری پیمنٹ کر دے, تو وہ جو وہاں سے ریمیٹنس یہاں آنے والی ہے وہ وہیں میری پیمنٹ کے لیے استعمال کر لے گا, اور یہاں سے جو میں پیسے دوں گا وہ ریمیٹنس سے جس کو پیسے دینے تھے وہ یہاں دے دے گا. تو کنٹری جو ہے اس جو قیمتی زر مبادلہ ہے اس سے جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ جب یہ ان آفیشیل پیمنٹ کا سسٹم ختم ہوگا تو ظاہر ساری کی ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہو جائیں گی, ٹیکس کلیکشن بھی ہوگی, اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا. ریمیٹنس کا اصل فلو بھی ہمیں پتہ چلے گا اسی اچھا, طرح. ابھی گورنمنٹ نے اور پھر اس کو اسٹیٹ بینک نے بھی اس کے حوالے سے اپنا ایک نوٹ جاری کیا تھا کہ یہ جو ہمارے فوریکس ریلیٹڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس میں کچھ چینجز, کچھ اس میں امپروومنٹس گورنمنٹ سجیسٹ کر رہی ہے, اسٹیٹ بینک سجیسٹ کر رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں آ جائیں, اور جو ہے وہ ہم FATF کے حوالے سے ساری چیزوں سے کمپلائی کر جائیں. تو اس کے لیے حکومت مختلف اقدامات لے رہی ہے, جس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ریسنٹ بھی کچھ سٹیپس لیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ جو آفیشیل جینون کام جتنے بھی ہیں جو لوگوں کے ہیں وہ فارن کرنسی کے حوالے سے وہ سارے کے سارے ہوتے رہیں, اور ان آفیشیل چینل کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو. یقیناً. بہت بہت شکریہ. سمیع اللہ طارق, ہیڈ آف ریسرچ پاک کویت انویسٹمنٹ, ہمارے ساتھ موجود تھے.